اللہ کے خلیل نے کہا اب دینے کے لیے تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اے فرشتوں اگر ان بکریوں کو چرانے کے لیے مجھے رب کے نام پہ غلام بنانا چاہتے ہو، یہ اللہ کا خلیل اللہ کے نام پہ غلام بننا پسند کرے گا، لیکن اللہ کی تعریف و توصیف آج سن کے اللہ کی تعریف و توصیف سن کے رہے گا۔ میں ایک بات بولوں کہ یہ جو بھی پروگرام ہو رہا ہے نا، اللہ کے تعریف و توصیف کے بنیاد پہ ہو رہا ہے، اور یہ خدا کا بہت بڑا کرم ہے کہ آج ان کے بیٹے کے ختنے کے موقع سے پروگرام رچایا گیا ہے، چونکہ اسی ختنہ یہ کس کی سنت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ یہ آپ کی عمر نیئر اباؤٹ 80 ایئر کی تھی تو آپ کا ختنہ ہوا، چونکہ میرے مصطفیٰ تو ختنہ شدہ پیدا ہوئے نا، اللہ کے رسول علیہ السلام ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ میں یہ کہہ رہا تھا جو اللہ کے نام پہ ایک دیتا ہے اللہ اسے زیادہ عطا کرتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آپ نے سنا ہوگا ایک شخص تھا اس کا نام قارون تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام پہ بات آ گئی ہے، ایک موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ نے حکم دیا اے موسیٰ اپنے قوم کو یہ سمجھاؤ کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، اس لیے کہ 2.5% 100 روپے میں 2.5 روپیہ غریب اور مسکین کے لیے میں نے حصہ رکھا ہوا ہے۔ آپ ذرا سنتے چلیے گا، آؤ دیکھو 2.5 روپیہ میں نے غریب اور مسکین کے لیے حصہ رکھا ہوا ہے۔ اتنا جب سنا ہے، سننے کے بعد سے موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے قوم کو زکوٰۃ کے بارے میں سمجھانا شروع کیا، اسی قوم میں ایک شخص تھا اس کا نام قارون تھا۔ وہ قارون اتنا بڑا مالدار تھا، اس نے اپنے زکوٰۃ کا اپنے مال کا جائزہ لیا، اور جائزہ لینے کے بعد سے سوچا یار میں تو بہت مالدار ہوں، میری اگر 2.5% میں اپنے مال کا نکالتا ہوں بہت زیادہ نکل جائے گا، لہذا اس نے ایک پلان کیا، ایک عورت کے پاس جاتا ہے۔ آئیے سنیے گا، ایک عورت کے پاس گیا اور اس عورت سے کہا اے عورت سنو، میں تجھے مال کا کچھ حصہ دوں گا، میں تجھے مال و زر دوں گا، جو تم مانگو گی اسے تجھے عطا کیا جائے گا۔ لیکن جیسے رب کے کلیم موسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کے بارے میں کل محفل میں لوگوں کو سمجھائیں گے، تجھے بس کھڑا ہو کے اتنا کہنا ہے کہ میرے ساتھ انہوں نے غلط کام زنا کیا ہے معاذ اللہ، اتنا سننا ہے۔ اس نے سمجھایا، وہ عورت سمجھی، اور صبح صبح جب زکوٰۃ ایک محفل لگتی ہے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے خطاب فرمانا شروع کیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ کے بارے میں جب ساری باتیں بیان کرنی شروع کی ہے، اب آؤ ذرا دیکھو، اس نے قارون نے کہا اے موسیٰ ایک بات مسئلہ بتا دو۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی زنا کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کہا کہ سنو، اس کے لیے اگر شادی شدہ زنا کرے تو اس کو کوڑے مارے جائیں، اگر غیر شادی شدہ کرے تو اس کو کوڑے مارے جائیں، اگر شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کو پتھر سے سنگسار کیا جائے۔ اتنے میں اس نے اشارہ اس عورت کی طرف کیا، وہ عورت اٹھتی ہے اور لوگوں کے سامنے اس نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ غلط کیا ہے، زنا کیا ہے۔ اب آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں یہ کسی دنیا دار کے اوپر انگلی نہیں اٹھا رہی تھی، بلکہ رب کے کلیم کے اوپر انگلی اٹھائی تھی۔ اللہ کے کلیم کو جلال آتا ہے۔ اللہ کے کلیم نے کہا، کیا کہا تو نے اے عورت، تو نے کیا کہا؟ رب کے کلیم نے جب اس کے چہرے پہ نظر ڈالی وہ عورت تھرا گئی، اس کا وجود تھرا گیا۔ اس نے کہا اے موسیٰ میں نے کچھ نہیں کہا، جو کچھ میں نے کہا یہ قارون کے کہنے کے بنیاد پہ، قارون کے کہنے کے بنیاد پہ کہا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم اپنی زکوٰۃ کو بچانے کے لیے، اپنے مال کو بچانے کے لیے تو نے یہ سارا ڈرامہ رچایا ہے، اے اللہ بتا میں اس کے ساتھ کیا تمہارا حکم ہے؟ اللہ ہمارے تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک میرے کلیم جو تو چاہے اس کے ساتھ سزا دے سکتا ہے۔ اللہ کے کلیم نے دعا کی ہے، رب کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور قارون کو زمین کے اندر دھسانا شروع کرتے ہیں۔ قارون اتنا تک دھسا ہے، کمر تک دھستا جا رہا ہے۔ جب کمر تک گیا اب اس نے ڈرامہ کیا، اے کلیم اے موسیٰ علیہ السلام تو مجھے مجھے زمین کے اندر دھسا کے میرے مال پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے کلیم کو اور جلال آتا ہے۔ اللہ کے کلیم نے فرشتوں کو حکم دیا ہے، اب اس کے سارے خزانے کو فرشتوں نے ایک بکسے میں لپیٹا ہے اور لپیٹ کے اس کے سر پہ رکھا ہے۔ پہلے سے قارون دھس رہا تھا،
جب اس کے خزانے کا بوجھ اس کے سر پہ آتا ہے قارون اور دھستا جا رہا ہے، قارون دھستا جا رہا ہے، قارون دھستا جا رہا ہے، لیکن شان مصطفیٰ دیکھو، اللہ کے نبی کا مرتبہ دیکھو، اس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس کا حال دیکھو، اس کا کمال دیکھو، اس نبی کا شان دیکھو۔ میرے آقا کریم علیہ السلام قارون 1 سال دھسا، 2 سال دھسا، کم و بیش قارون 2000 سال تک دھستا رہا، لیکن جب بات آئی ہے آمنہ کے لال کی، جب بات آئی ہے عبداللہ کے در یتیم کی، جب بات آئی ہے حضرت محمد رسول اللہ کی، اللہ کے نبی پیدا ہو رہے ہیں، مکہ میں پیدا ہوتے ہیں، اور میرے آقا کا قدم، میرے آقا کی شان یہ ہے جیسے ہی میرے آقا کا قدم اس زمین پہ پڑتا ہے، رب نے کہا، رب نے ارشاد فرمایا، رب نے کہا اے زمین تب تک تم قارون کو دھسا رہی تھی، لیکن میرے مصطفیٰ کا قدم تیرے اوپر پڑ گیا ہے، اس لیے قارون کا دھسنا روک۔ میں ایک بات بولوں، ایک بات یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ اس نے کہا زمین کا دھسنا روک دے۔ جب اب آخری بات سنیے، وہ اجر صاحب اور قاری صاحب توجہ چاہتا ہوں، اب دیکھیے قارون تو دھس رہا ہے، قارون سے میرے مصطفیٰ کا کوئی تعلق نہیں ہے، 2000 سال پہلے کی بات ہے۔ اب آپ کو میں بتاؤں جو نبی کا جو غدار ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا غدار تھا، اور اس کا حال یہ تھا کہ جب میرے مصطفیٰ کا قدم پڑ رہا ہے تو میرے آقا کی میلاد کے صدقے میں اللہ تعالیٰ قارون کا دھسنا روک دیتا ہے۔ جو نبی کا دیوانہ ہے، نبی کا جو شیدائی ہے، نبی کا کلمہ جو پڑھنے والا ہے، جو نبی کی امتی ہے، اس کو میرے مصطفیٰ کے میلاد کا کتنا فائدہ، اس کو حضور علیہ السلام کے میلاد کا کتنا فائدہ حاصل ہوگا۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، آپ خرچ کریں، غریبوں پہ خرچ کریں، مسکینوں پہ خرچ کریں، اور اس کے اعتبار سے اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے جو میری بارگاہ میں 1 خرچ کرتا ہے میں اسے 10 دیتا ہوں۔ اور کیسے دیتا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیا کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ نے سنا ہوگا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اگر کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے خزانے کو ایسے محفوظ کرتا ہے ایسے اس کا خزانہ رب فرما رہا ہے۔ رب خود فرماتا ہے اگر میں اپنے مال کا کوئی زکات نکالتا ہے تو اس کے خزانے کو ایسے میں رکھتا ہوں ایسے اس کے اوپر چور کی نظر نہیں پڑ سکتی ہے، اور دیکھیے پانی کوئی بہا نہیں سکتا ہے، ناک جلا سکتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا یہ ہم دنیا والے ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے، ہمارے پاس روپیہ ہوتا ہے، ہم سرکاری خزانے میں اپنے پیسے کی حفاظت کے لیے بینک میں جمع کرتے ہیں۔ اب آپ ذرا سوچو یہ دنیا کا خزانہ ہے، یہ دنیا کا بینک ہے، جو ہمارا اگر خزانہ بینک میں ڈالا جاتا ہے سرکار اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتی ہے، لیکن ایمان کہتے ہیں مسلمان ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہمارے اندر ذرہ برابر ایمان کی روشنی نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے اے میرے بندے تو غریبوں کو 2.5% دے کے دے، غریبوں کے حق میں اپنے مال کا زکات نکال کے دے، میں تمہارے خزانے کو ایسے قید کروں گا نہ آگ جلا سکتی ہے، نہ پانی گلا سکتا ہے، نہ کوئی دنیا کی تشے اسے لوٹ سکتی ہے۔ جب بتائیے سرکاری خزانے پہ اتنا ہم کو حق ہے اور اتنا یقین ہے کہ ہمارا مال کہیں لوٹا نہیں جائے گا، لیکن رب فرماتا ہے تو رب کی بات پہ ہمیں یقین نہیں۔ آپ کو بتاؤں کہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے والا اللہ تعالیٰ اسے اتنا نمازتا ہے کہ پوچھئے مت۔ آپ کو ایک آخری بات بتاؤں اور اپنی بات کو ختم کروں۔ آپ نے کہا کیسے؟ آپ جو رب کی بارگاہ میں عطا کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں کیسے عطا کرتا ہوں۔ عبدالشکور شکور اللہ صاحب آپ آخری بات کو میری توجہ سے سنیے، اللہ کیسے دیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک بزرگ ہیں اسی ابراہیم علیہ السلام کی بات چل رہی ہے جو یہ ہمیشہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 80 سال کے عمر میں ایک بیٹا، بڑی خوبصورت بیٹا، بڑی خوبرو بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا کیا ہے۔ اب وہی بیٹا جب پیدا ہو رہے ہیں اسماعیل ابراہیم کے چہرے پہ خوشیوں کے آثار نمایاں ہیں، لیکن جیسے ہی اللہ نے خواب میں دکھایا اے ابراہیم اسے بیٹے کو، تمہارے محبوب بیٹے کو میری بارگاہ میں قربان کر دے۔ اب آپ ذرا دیکھیے
گا۔ ابراہیم علیہ السلام چلے ہیں خواب کی بنیاد پہ، اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر، 80 سال کے عمر میں اللہ نے بیٹا دیا ہے، لے کے چلے ہیں قربان گاہ میں، قربانی کرنے کے لیے لے کے چلے ہیں، اور جیسے ہی چھری پھیرتے ہیں، چھری پھیر رہے ہیں، عقل نے کہا، علماء کی توجہ، عقل نے کہا اے ابراہیم اسماعیل جیسا کہاں پیدا ہوگا، اسماعیل جیسا کون دینے والا ہے، اسماعیل جیسا خوبصورت تجھے نہیں ملے گا۔ لیکن اس نے کہا اللہ فرماتا ہے اگر کوئی میری بارگاہ میں ایک دیتا ہے میں اس سے بہتر اسے عطا کرتا ہوں۔ اتنا سننا ہے ابراہیم نے کہا، پھر عقل نے کہا ابراہیم تجھے اللہ نے اسماعیل عطا کیا ہے، اب اس سے بہتر تجھے کیا عطا کرے گا، لیکن قربان جائیے اس کے ابراہیم پہ، قربان جائیے ابراہیم علیہ السلام کی محبت پہ، رب کی بات پہ لبیک کہتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ نے تیرے نام پہ میں نے اپنے لخت جگر کو قربان کیا ہے۔ اتنا چلنا ہے، چوڑی چلتی ہے، چوڑی چلتی ہے، اس نے کہا ابراہیم چوڑی چلا دے، اور جب جیسے ہی چوڑی چلاتے ہیں رب نے کہا ابراہیم میں نے تجھے اسماعیل دیا تھا اور تو نے میرے نام پہ قربان کیا ہے، لے ابھی تک تو تو اسماعیل کا باپ تھا، اب میں نے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ کا تجھے دادا محمد رسول اللہ کا تجھے دادا بنا دیا۔ پوچھئے علماء کرام موجود ہیں، کسی بھی درود میں کسی پیغمبر کا نام نہیں لیا جاتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، جیسے ہی اللہ کی بارگاہ میں قربان کیے ابراہیم علیہ السلام کو رسول اللہ کا دادا بنا دیا۔ اب آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آخری بات، ابراہیم اسماعیل اچھے تھے، اسماعیل اچھے تھے، لیکن اس کو امام اس کو محبت یہ فرماتے ہیں، اسماعیل تو یقیناً اچھے تھے لیکن امام اس کو محبت فرماتے ہیں کہ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی، ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی۔